السلام علیکم. آپ دیکھیں خبر میں بہت مالک. ایران امریکہ جنگ تو چل رہی ہے, ابھی دیکھتے ہیں اس پہ کیا ہوگا, اس پہ ہی بات کریں گے. لیکن پاکستان میں بھی ایک جوڈیشل جنگ چل رہی تھی اور یہ شروع ہوئی تھی فروری 25 میں, جب موجودہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس سرفراز ڈوگر صاحب کو لاہور سے ٹرانسفر کیا گیا اور یہاں لا کے ان کو ایکٹنگ چیف جسٹس بنایا گیا. لاہور میں وہ 15ویں سینیورٹی لسٹ میں 15ویں نمبر پہ تھے. تو اسلام آباد ہائی کورٹ کے 6 ججز نے, انکلوڈنگ جو پیونی جج تھے محسن کیانی صاحب, وہ اٹ واز ہز ٹرن, وہ سینئر موسٹ جج تھے, انہوں نے چیلنج کر دیا کہ یہ غلط ہے, ہماری سینیورٹیز امپیکٹ ہوں گی, اور پھر ایک جھگڑا شروع ہو گیا. اور اس پہ آپ نے دیکھا بہت چیزیں ہوئی, پھر ہم نے کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹس بھی دیکھ رہے ہیں, سب کچھ وہ بھی 2-3 ہو گئیں. اور کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ ججز نے امینڈمنٹس ان کی وجہ سے ہوئی. جب 63A کا فیصلہ ہوا, 8-5 والا فیصلہ ہوا, تو گورنمنٹ آف دا ڈے نے ریلائز کیا کہ نہیں اب ججز کو وی ہیو ٹو سیٹ دا سسٹم رائٹ. اینی وے وہ چیز چلتی رہی. اس میں پھر بڑی انٹرسٹنگ خبریں بھی آئیں. ڈان کی خبر کے مطابق چیف جسٹس اور اسلام آباد ہائی کورٹ جا کے ملے چیف جسٹس یحییٰ آفریدی سے سپریم کورٹ کے, اور ان کو بتایا کہ جی ہم یہ ججز کو ٹرانسفر کرنا چاہتے ہیں. تو انہوں نے کہا کہ ابھی ضرورت نہیں ہے, انہوں نے سپوزڈلی انکار کر دیا. پھر ایک ریکوزیشن چاہتی ہے آئین کی آرٹیکل قانون کے تحت, جس میں 5 ممبرز جوڈیشل کمیشن کے لکھتے ہیں ٹو دی چیف جسٹس کہ آپ یہ میٹنگ کال کریں. اب چیف جسٹس کے پاس آپشن نہیں ہے, وہ آ جاتا ہے. اس کے اندر 5 ججز کے نام ہوتے ہیں, لیکن آج کے دن وہ 2 ججز ان میں ڈراپ ہو جاتے ہیں. 3 جج محسن اختر کیانی صاحب, بابر ستار صاحب اور سمن رفعت امتیاز صاحبہ, ان تینوں کا ٹرانسفر کر دیا جاتا ہے. کیانی صاحب لاہور, بابر ستار صاحب ٹو پشاور, سمن رفعت امتیاز کو واپس سندھ بھیج دیا جاتا ہے. اور باب طاہر صاحب کا اس پہ نام تھا اور سمرو صاحب کا نام تھا, ان کا نام آخری موقع پہ ہٹا دیا جاتا ہے فار واٹ ایور ریزنس. لیکن ایک تاثر یہ بنا کہ یہ وہی 6 ججز تھے جن کا جھگڑا ہوا, سب کچھ ہوا, اور جب ٹرانسفر کی بات بھی آئی تو صرف وہی ججز میں سے لوگ ٹرانسفر کیوں ہوئے. آج وہ ٹرانسفرز ہو گئے. عام ایک تاثر یہ ہے کہ ایک پیونیٹو میجر ہے. اس پہ پی ٹی آئی کا بھی اسٹرانگ ریئیکشن آیا. ان کے بھی 2 ممبرز بیرسٹر علی ظفر, بیرسٹر گوہر جو ہیں وہ بھی ممبر ہیں کمیشن کے, اور انہوں نے آبویسلی ان ٹرانسفر کے خلاف ووٹ دیا. بیرسٹر گوہر نے تو یہ بھی کلیم کیا کہ جب 26ویں امینڈمنٹ ہوئی تھی تو اس کے بعد جو پہلی میٹنگ ہوئی تھی جوڈیشل کمیشن کی, اس میں یہ بھی طے پایا تھا کہ پہلے رولز بنائے جائیں گے اور اس کے بعد سارے کام ہوں گے. اکارڈنگ ٹو ہم یہ رولز آج تک نہیں بنے. یہ ہوا کیا ہے سب کچھ؟ کیا یہ پیورلی ایک جوڈیشل چیز ہوئی ہے, ایک سمپل قانون کے مطابق, یا جیسے عام خیال ہے کہ یہ گورنمنٹ اپنا مسل دکھا رہی ہے؟ اس میں ہم دونوں ویو پوائنٹ لیں گے. سرکار کا ویو پوائنٹ لیں گے بیرسٹر عقیل ملک سے, اور سلمان جو خود بھی ایمننٹ لائر ہیں اور سیکرٹری جنرل بھی ہیں پی ٹی آئی کے, سپریم کورٹ کے لائر بھی ہیں, ان سے ہم اپوزیشن کا بھی لیتے ہیں. السلام علیکم ملک صاحب. السلام علیکم, شکریہ. 6 ججز کھڑے ہوئے جب جج صاحب کو لاہور سے آپ لائے, 50 نمبر پہ تھے, یہاں لا کے آپ نے ان کو ایکٹنگ سی جے بنا دیا. 6 ججز کھڑے ہو گئے کہ جی ہماری سینیورٹی ڈسٹرب ہو رہی ہے, اور بڑا پھڈا شروع ہو گیا, جھگڑا شروع ہو گیا. اور پھر ہم نے دیکھا اس میں سے ایک جج صاحب تو فارغ ہو گئے, طارق جہانگیری صاحب, ان کی کورٹ کا مسئلہ آ گیا سب کچھ. ایک شاید وہ صراط مستقیم انہوں نے پا لی. اب 4 باقی بچے تھے. 4 سڈنلی ٹرانسفر ہو جاتے ہیں. کیوں لوگ یہ نہیں سمجھیں گے کہ آپ لوگوں نے ایک پیونیٹو میجر لیا, ان کو سزا دی ہے کہ انہوں نے اتنا ٹکر کیوں دیا آپ لوگوں کے ساتھ, گورنمنٹ کے ساتھ. سو ہاؤ ڈو یو جسٹیفائی یہ چیری پیکنگ جو ہوئی ہے؟ اگر یہ ججز ٹرانسفر ہونے تو کورٹ میں اور ججز بھی تھے, وہی 4 اسی لسٹ سے جن کا سارا جنہوں نے چیلنج کیا ہوا تھا سینیورٹی آف دیئر اون چیف جسٹس. اور اس پہ مجھے یاد ہے چیف جسٹس آف پاکستان یحییٰ آفریدی صاحب نے اس زمانے میں کہا تھا کہ بالکل وہ جونیئر جج ہیں, وہ آ کے چیف جسٹس نہیں لگ سکتے. یہ اور بات ہے, خود ہی بعد میں انہوں نے ان کو چیف جسٹس بھی بننے میں فیسیلیٹیٹ کیا. تو کیا یہ وینجنس چل رہی ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت بہت شکریہ مالک صاحب. سب سے پہلے تو میں یہ کلیئر کر دوں کہ 4 نہیں 3 ججز کی ٹرانسفر ہے, اور اس کے ساتھ میں بالکل آپ کے سارے سوالوں کا جواب دوں گا. تھوڑا سا آرٹیکل میں ریبل گروپ میں سے بتا رہا ہوں, ریبل گروپ فارغ ہو گیا نا سارا. میں اسی میں ہی آپ کو اگر اسسٹ کر دوں تھوڑا سا, اور آپ کے ناظرین کے لیے بھی, کہ 175A آرٹیکل جو ہے اس میں کمپوزیشن ہے جوڈیشل کمیشن آف پاکستان کی 13+1. اگر ٹرانسفر آف ججز کا جو ہے معاملہ آتا ہے آرٹیکل 200 کے تحت, تو اس کے ساتھ پھر آپ کمپوزیشن دیکھیں, 2 چیف جسٹس, ایک آئینی عدالت کے چیف جسٹس, ایک سپریم کورٹ کا چیف جسٹس, اس کے ساتھ 5 سینئر موسٹ جج, اس کے ساتھ جو ہے یہ ٹوٹل 7 ججز بنتے ہیں. 7 ججز جو کہ سینئر ججز ہیں, سینئر موسٹ, اور اس میں اگر ٹرانسفر کا معاملہ ہے تو اس ہائی کورٹ کا جج
جو ریکوزیشن کر رہا ہے اور اس ہائی کورٹ میں جس میں جانا ہے اس کا چیف جسٹس. حیت دیکھ لیں 13 میں سے 9 گورنمنٹ کے ووٹ ہوتے ہیں. نہیں 9 گورنمنٹ کے ووٹ نہیں ہیں. لیٹس یہی غلط تاثر دیا جاتا ہے کہ آپ کہتے ہیں کہ حکومت کے جو ہیں وہ سارے یہ ووٹ ہیں. حکومت کی یہ ووٹ نہیں ہے. حکومت کی اگر لگا دیں, میں آپ کو یہ بتاتا ہوں, حکومت کی ووٹ گن لیتے نا, ٹوٹل جو ہے حکومت کے 4 ووٹ ہیں. اٹارنی جنرل, لا منسٹر, جو ٹریجری بینچز سے سینٹ سے ایک جو ہے سیٹ ہے, اور اسی طرح ایک نیشنل اسمبلی سے ہے. تو اس میں مجھے بتائیں, میں اس وقت کی بات کر رہا ہوں, یہ 4 ووٹوں کے علاوہ, اور چلیں اس میں جو آپ کا جوڈیشل کمیشن آپ چل پڑتے ہیں, چلیں پاکستان بار کاؤنسل کو ڈالنا چاہتے ہیں احسن بون صاحب کو, وہ تو ان کی چلیں دوستی ہے لا منسٹر صاحب سے. اب یہ تو نہیں ہے کہ آگے جا کے آج کی جوڈیشل کمیشن کی بات نہیں, آپ اس جوڈیشل کمیشن کی بات کر رہے ہیں جو باتیں کرتے ہیں. چلیں لسٹ پہ چلے جاتے ہیں. یحییٰ آفریدی صاحب, اطلاعات چل رہی ہیں کہ انہوں نے اس ووٹنگ کے خلاف, ٹرانسفرز کے خلاف ووٹ دیا, ہمیں نہیں پتا, جو خبریں چل رہی ہیں. جسٹس امین الدین خان صاحب, جن کو آپ لوگوں نے لگایا کانسٹیٹیوشنل کورٹ کا, ٹھیک ہے نا, تب بھی بڑی کنٹروورسی چلی. ان کی ریٹائرمنٹ سے فوراً پہلے اپوائنٹمنٹس ہوئی, سب کچھ ہوئی, اور تب بھی ہم نے خبر دی کہ 30 سے پہلے اپوائنٹمنٹس ہوگی, وہ ہو گئیں. تو وہ آپ ہی کے اپوائنٹی ہیں. منیب اختر صاحب, ان کے بارے میں کہا جا رہا ہے وہ تو آپ کے رگڑے ہوئے ہیں, تو انہوں نے تو آپ کے خلاف ہی ووٹ دیا ہوگا. اچھا, پھر آپ کے ایک اور جج صاحب ہیں جسٹس عامر فاروق, ان کا بھی ریکارڈ سارا ووٹنگ کا. ہم دیکھیں امریکہ میں بھی اب ججز کو دیکھتے ہیں تو اب ووٹنگ پیٹرنز دیکھتے ہیں نا, تو ان کی بھی بہت کنٹروورسی چلی تھی اسلام آباد ہائی کورٹ کے اندر. پھر وہ ایلیویٹ ہوئے, آپ ہی کی گورنمنٹ میں ایلیویٹ ہوئے. تارڑ صاحب آپ کے, اٹارنی جنرل آپ کے, پیپلز پارٹی کا ایک ووٹ ہے. پھر پی ایم ایل این کے آپ کا جو ممبر جوڈیشل کمیشن پاکستان ہے شیخ آفتاب احمد, پی ایم ایل این کے ہیں. علی ظفر پی ٹی آئی, بیرسٹر پھر غور علی خان پی ٹی آئی, بھون صاحب آپ ہی کے گروپ کے لوگ ہیں. سروپ اجاز وہ نیشنل اسمبلی کے اسپیکر کے اپوائنٹی ہیں, وہ بھی پی ایم ایل این کے ہیں. تو جو پی ایم ایل این کے نہیں ہے, سول سوسائٹی کو دیکھیں نا, ایک اسپیکر اپوائنٹ کر رہا ہے, خدا کا خوف کریں. اسپیکر قدغن یہ تو نہیں ہے کہ وہ ووٹ جو ہے وہ اسپیکر کے کہنے پہ دے گا, اسپیکر پی ٹی آئی کا بندہ لگائے گا. میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر ایک نان مسلم مائنورٹی سے یا ایک ایسے صوبے سے nominated by Speaker National Assembly of Pakistan, that speaker was elected by you. There is a criteria that's laid. It has to be academic base سے چلے جاتے ہیں. It has to be somebody who's a technocrat. It has to be somebody who qualifies to be a member of the party. And he is also acceptable to the ruling party. I wouldn't say so, but of nominations do لگا come کے from دکھا civil دیں. society, of course. چلیں, لوگ اتنے چلے نہیں ہے, ان کو پتا ہے کہ اسپیکر جب لگائے گا تو اپنے گروپ کا بندہ لگائے گا. جو اس وقت آپ کی حیت ہے نا جوڈیشل کمیشن کی, 9 آپ کی ہیں, اور ووٹنگ پیٹرن بھی نظر آیا 9-4-9-4-9-4, ٹھیک ہے نا, یہی ووٹنگ پیٹرن بھی آیا. سو آپ کو دنیا کو ہی پتا ہے کہ کون میجورٹی میں ہے. نہیں, یہ ججز ہمارے کھاتے میں کس طرح آ گئے, حکومت کے کھاتے میں آپ نے ججز کیوں ڈال دیا؟ دیکھیں نا, وہ وہاں پہ اپنی مرضی سے اپنی عقل سمجھ کے مطابق وہ ووٹ کرتے ہیں. ایچ ووٹ کاؤنٹس ان دس کمپوزیشن 13+1. ججز ووٹ ہر کسی کا کاؤنٹ ہوتا ہے اور ہر کسی کا انڈیپینڈنٹ ووٹ. میں آپ کی صحیح بات کرتا ہوں, ججز کسی کے لاڈلے نہیں ہوتے بقول آپ کے, ٹھیک ہے نا. مجھے ایک چیز تو بتائیں, اگر آپ کو ججز میں فرق نہیں ہے تو سپریم کورٹ کے جو ججز ہیں ان کو آپ لوگوں نے دی ہوئی ہیں وی ٹی آئی, ہونڈا وی ٹی آئی سرکاری گاڑی ہیں. کانسٹیٹیوشنل کورٹ کے ججز کو آپ لوگوں نے BMW کو لے کے دی ہیں. اگر آسٹیریٹی کا زمانہ ہے, لوگوں کو آپ کہہ رہے ہیں بھوکے مر رہے ہیں, پیسے بچائیں, یا تو پاکستان میں BMW بنتی ہوتی تو مجھے سمجھ آتی. BMWs آپ کیوں لے کے دے رہے ہیں ٹو دا ججز آف کانسٹیٹیوشنل کورٹ؟ ویل آل آئی کین سے کہ اگر ان کی طرف سے کوئی ریکوزیشن آئی تھی اس حوالے سے جب کانسٹیٹیوشنل کورٹ سیٹ اپ ہوا, آئی ہیو ناٹ سین دا ڈاکیومنٹس, آئی ڈونٹ نو کہ ان کی طرف سے آپ روز چلے جائیں, آپ کو ہرے نمبر پلیٹ کی گاڑیاں نظر آتی ہیں کانسٹیٹیوشنل کورٹ کی ججز, آنریبل ججز. آئی بلیو یو آن دس کہ آپ نے وہ گاڑی دیکھی ہوگی. میری نظر میں تو وہ گاڑی نہیں گزری, اور لیکن میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ وہ ڈاکیومنٹیشن آپ دوسری طرف منہ کر لیتے ہیں. نہیں, میں بالکل دوسری طرف منہ نہیں کرتا مالک صاحب. میں فیکٹس کے ساتھ حقیقت پسند ہوں, اور میں کین یو جسٹیفائی دس کے ساتھ جو بات, اگر ایک طرف آسٹیریٹی چل رہی ہو اور برا حال ہو, کیا آپ جسٹیفائی کر سکتے ہیں کروڑوں روپے کی گاڑیاں نہیں جسٹیفائی ان اے کنٹری لائک پاکستان؟ دیکھیں, آئی ایم ناٹ گونا شوگر کوٹ دس, ٹھیک ہے, اور ان اے کنٹری لائک پاکستان یہ جسٹیفائبل نہیں ہے کہ جب جہاں پہ ایک آسٹیریٹی میجرز چل رہے ہیں, ہو سکتا ہے وہ آسٹیریٹی میجرز ان پلیس ہونے سے پہلے کی ریکویسٹ اور وہ گاڑیاں ڈیلیور ہو گئی ہوں, ان کی اگر ریکویسٹ تھی ان رائٹنگ ٹو وٹ ایور فائنانس ڈپارٹمنٹ, اچھے حالات بھی ہوں, ذرا مجھے دنیا میں کہیں بتا دیں جہاں اپنی انہوں نے ججز کو
جو ہے نا الٹرا لگژری کارز لے کے دیوں کروڑوں روپے کی تو میں مان لوں گا. نارمل گاڑی ہوتی ہے. ہماری آسٹیرٹی سے تقریباً 78 سال سے چل رہی ہے, ایسی کوئی بات نہیں ہے. قرضوں پہ چل رہے ہیں آپ لوگ, ہم لوگ سارے قرضوں پہ چل رہے ہیں. وی کین نیور افورڈ دیز تھنگس. رائٹلی سو, آئی ایگری ود یو اینڈ آئی کنکر ود یو آن دس کہ یہاں پہ پاکستان جیسا ملک جو کہ جس طرح آپ نے کہا اس میں لگژریز جو ہیں وہ نہیں ہونی چاہیے. ایگزیکٹلی. آپ لوگ تو شہزادے آدمی ہیں, آپ تو 11 بلین کا جہاز بھی خرید لیتے ہیں چیف منسٹر کے میرے خیال سے استعمال اس کے میں کافی کلیریفیکیشن جو ہے پنجاب ایک کلیریفیکیشن بھی ابھی تک نہیں آئی. بٹ ابھی میں سبجیکٹ سے ہٹنا نہیں چاہتا. ہم نے تو 17 سوال کیے تھے, آج تک ایک جواب بھی نہیں ملا. آگے چلتے ہیں, اس کو چھوڑیں آپ. یہ مجھے بتائیں یہی ججز اس وقت کیوں ٹرانسفر ہوئے ہیں؟ بیکاز نظر یہ آ رہا ہے کہ یہ ایک غلط بھی ہو سکتا تاثر. آئی ایم آسکنگ یو کوشچن کہ آپ لوگوں کو کیسے کنونس کریں گے کہ یہ رگڑا نہیں لگا؟ میں آپ کو اس میں بتا دیتا ہوں. سب سے پہلی بات یہ کہ یہ ججز کا جو ٹرانسفر ہے یہ بالکل آئین اور قانون کے مطابق ہے. آرٹیکل 200 اس کی اجازت دیتا ہے اور آئین کی اس شک سے, اس آرٹیکل سے جو ہے یہ ٹرانسفر ہوا ہے, اور یہ بائی میجورٹی آف دا ووٹس جو آئین کے تحت ہی ہوا ہے. میں نے کہا انلیگل ہوا, میں نے یہ نہیں کہا. میں کہا تاثر یہ ہے کہ اگر ایک کورٹ میں 10 جج تھے, وہی 3 نکلتے ہیں جو اس 6 کی لسٹ میں تھے, اور جن کا جسٹس محسن کینی نے کل اپنے کورٹ میں ایک فیصلہ کرتے ہوئے کہا بھئی ہم تو 24 گھنٹے کے مہمان ہیں, چھوڑیں آپ آگے کی بات کریں. میں اس میں آپ کو تھوڑا سا یہ بتا دوں. وائی دیز 3 ججز؟ I'll tell you, these 3 judges, اسلام آباد ہائی کورٹ جب 16 سال پہلے بنا تو 16 سال سے جو بھی جج آتا ہے وہ یہیں پہ ہوتا ہے. دس ہیز بین اے لانگ اسٹینڈنگ ڈیمانڈ آف دا بار کاؤنسل آف اسلام آباد ایز ویل ایز اسلام آباد کی جو بار ایسوسیشنز ہیں, ان کی یہ ڈیمانڈ رہی ہے کہ ججز کو روٹیشن ہونی چاہیے. مجھے یہ بتائیں کیا دوسرے صوبوں سے, پنجاب سے, مالک صاحب وہ نہیں آتے یہاں پہ آپ کی ڈسٹرکٹ جوڈیشل؟ میں تو آپ سے بحث کر رہی ہوں, میں کہہ رہا ہوں باہر سے آتے ہیں, روٹیشن ہوتی ہے. بالکل ہائی کورٹ کے ججز کی بھی روٹیشن ہونی چاہیے. اتفاق ہے کہ 3 ججز جو روٹیٹ ہوئے ہیں, یہ ان میں سے جو بچے ہوا تھا اسمال کراکری, وہ اس میں دیکھیں کہ کتنے عرصے سے یہ ججز یہاں پہ موجود ہیں. ایٹ لیسٹ میں اپنے پریکٹس کے ٹائم سے اگر دیکھوں تو میں آئی ہیو بین اپیئرنگ بیفور دیز آنریبل ججز. اب یہاں پہ اگر آپ دیکھیں تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ وہ ججز تھے اور 2 ریکویزیشنز جو ہیں وہ ڈراپ کی گئی ہیں, وہ ودرا کی گئی ہیں, بیکاز ایک تو جو ہے ریسنٹلی وہ ٹرانسفر ہو کے آئے تھے اور دوسرے جو ہیں ان کی بھی اپوائنٹمنٹ ریسنٹ ہی ہے. تو کیوں اگر ایک دن پہلے ان کو ضرورت تھی بھیجنے کی, آخری موقع پہ ڈراپ کیوں کی گئی؟ بہت لوگوں کا تاثر یہ ہے کہ ڈراپ اس لیے کی گئی کہ کچھ سمجھداری کی باتیں ہوئی ہوں گی اور ان کا نہیں یار چلیں. میرے خیال سے ایک جو ہے اس سارے معاملے کے اوپر ایک دوبارہ ریوزٹ کیا گیا ہوگا. ریکویزیشن جو لائن پہ نہیں آیا وہ نہیں, جس نے ریکویزیشن کیا چیف جسٹس آف اسلام آباد ہائی کورٹ, اینڈ آئی ایم شیور ہی مسٹ ہیو سین, اینڈ دس از اگین مائی تھنکنگ کہ میری یہ سوچ ہے کہ شاید انہوں نے یہ سوچا ہوگا کہ یار ایک ابھی ٹرانسفر ہو کے آیا اور ایک جو ہے ریسنٹلی اپوائنٹ کیے, تو ان کو پھر وقت رائٹ ناؤ اگر یہ اتنی روٹین چیز تھی تو یہ ڈان کی بھی خبر چھپی بھی ہے. انہوں نے کہا کہ پہلے اسلام آباد ہائی کورٹ کے جو چیف جسٹس تھے انہوں نے چیف جسٹس آف پاکستان یا افریدی سے ایک میٹنگ بھی سارٹ کی اپریل 28 کو کہ یار اسی ٹرانسفرنگ آف 5 ججز. تو تب انہوں نے اس سے پہلے نا چیف جسٹس اس کے حق پہ نہیں تھے. تو پھر 5 جوڈیشل کمیشن کے ممبرز نے اپریل 7 کو آرٹیکل 175A کے تحت ایک سب آرٹیکل 22 سبمٹ کیا کہ نہیں آپ میٹنگ کال کریں. اگر یہ اتنی روٹین آئین کے اندر, میرا سوال میں سن رہا ہوں سر, اگر یہ اتنا روٹین میٹر تھا, کوئی اس میں اور آپ کا درپردہ چیز نہیں تھی, تو چیف جسٹس نے پہلے انکار کیوں کیا, اور اس حد تک کیوں انکار کیا کہ آپ لوگوں کو ایک موو کرنی پڑی ریکوزیشن جس میں چیف جسٹس اس کو روک نہیں سکتے تھے, پھر وہ آگے پھر 9-13 سے آپ نے اڑا کے رکھ دیا. تو پھر چیف جسٹس کو یہ بات سمجھ نہیں آ رہی. تو بڑی سیدھی باتیں آپ مجھے بتا رہے ہیں, میں تو خود بڑا امپریس ہو گیا ہوں کہ بڑی سیدھی سی گل ہے, ہم پتہ نہیں کیا سوچ رہے تھے. میرے خیال چیف جسٹس کو سمجھ نہیں باتیں. میرے خیال سے یہ چیز دیکھنے والی ہے کہ آج کے جو اجلاس میں, کیونکہ ان کیمرہ پروسیڈنگز ہوتی ہیں, سو آئی ایم ناٹ پریوی ٹو وٹ ٹوک پلیس ان دیٹ روم, لیکن میں یہ ضرور آپ کو بتا سکتا ہوں مالک صاحب کہ جب انہوں نے دیکھا کہ آئین اس چیز کی اجازت دیتا ہے, آئین کے مطابق ہو رہا ہے سب آرٹیکل, آئی ایم شیور, تو انہوں نے یہ دیکھا کہ 1/3 کہ 15 دن سے زیادہ یہ رک نہیں سکتا. 1/3 ممبرز جب اگر وہ کمیشن کو ریکویزیشن کریں میٹنگ کے لیے تو میٹنگ ہو سکتی ہے. میں قانون پہ تو بحث ہی نہیں کر رہا. صحیح. میں تو مجھے تو ایک پیپلز پارٹی کے بہت سینئر آدمی ہے, میں نام نہیں لوں گا, وہ لائر بھی ہیں, انہوں نے بڑی انٹرسٹنگ بات کی. انہوں نے کہا کہ جی جب یہ لاہور میں یہ 63A والا فیصلہ آیا اور پھر 8-5 والا فیصلہ آیا تو ججز نے اپنے پہ تلوار چلا دی اور پھر 26ویں بھی آئی اور 27ویں بھی آئی, ٹھیک ہے نا.
وہ ایک علیحدہ بحث ہے. میں اس وقت کسی جوڈیشری کو ڈیفینڈ نہیں کر رہا, نہ میں آپ کو الزام لگا رہا ہوں, اگرچہ باتیں بڑی سامنے نظر آ رہی ہیں ہمیں کیا حقیقت کیا ہے. میں تو اب یہ بتا رہا ہوں کہ چیف جسٹس کو پتا تھا کہ اگر وہ نہیں مانیں گے تو ان کو وہ آ جائے گی, ریکوزیشن آ جائے گی, آ گئی. یہ بات اتنی ضرورت کیا تھی اچانک کہ چیف جسٹس نہیں مان رہا تو آپ لوگوں نے ریکوزیشن کر کے کمیشن کا اجلاس بھی بلا لیا, پھر اس میں ووٹنگ بھی کرا دی. یہ چیزیں تو آپ مجھے بتا رہی چیز کو پتا ہے نا. دیکھیں, میں سمجھتا ہوں کہ جب آپ اگر بٹوین دا لائنز بات کرتے ہیں تو میں اس حوالے سے ضرور آپ کو کہوں گا کہ اس ملک کی جوڈیشل ہسٹری بھی تو دیکھیں, کورٹ روم نمبر 1 کو بھی دیکھیں, باقی بھی دیکھیں کہ مطلب ایک دیکھیں نا بیلنس ہونا چاہیے چیزوں میں. جب لاہور ہائی کورٹ کے, سندھ ہائی کورٹ کے, پشاور ہائی کورٹ کے, بلوچستان ہائی کورٹ کے ججز جو ہیں وہ ٹرانسفر ہو کے مختلف بینچز میں جاتے ہیں, بہاولپور جاتے ہیں, ملتان جاتے ہیں, پنڈی بینچ آتے ہیں, پرنسپل سیٹ لاہور کے ہوتے ہیں, سبی جاتے ہیں, سکر جاتے ہیں, بنو جاتے ہیں, ایبٹ آباد جاتے ہیں, منگورا جاتے ہیں. ایک ہی گروپ کے جج نہیں ہوتے, کافی جاتے ہیں. میں یہی آپ سے کہہ رہا ہوں لیکن ایک تاریخ کبھی آپ نے یہ بھی سوچا ہے, کبھی اسلام آباد میں تو کوئی بینچز نہیں ہیں, سو وائی شouldn't these کبھی judges آپ نے یہ بھی سوچا ہے کہ ایک دن آپ گورنمنٹ میں نہیں ہوں گے تو یہ جو بہت چیزیں آپ کو بہت اچھی لگ رہی ہیں, بڑی قانونی لگ رہی ہیں, بڑا سب کچھ لگتا ہے, when the wheel turns, اور پھر جب آپ لوگ ڈھونڈ رہے ہوں گے اور پھر آپ کے ساتھ بھی ہو رہا ہوگا کہ بھی سوچا ہے اس کے بارے میں. نہیں, بٹ ہماری یہ ایکسپیکٹیشن تو نہیں ہے کہ یہ جج جو ہیں ہمیں آؤٹ آف دا وے جا کے قانون سے بالا تر ہو کے ہمیں ریلیف دیں, ہماری کبھی ایکسپیکٹیشن نہیں رہی. اینڈ نو وی ڈو وی ایکسپیکٹ دس فرام دا ججز. دا جج شوڈ ڈیسائڈ ان اکارڈنس ود دا لا. اس کو قانون کا, آئین کا پابند ہونا چاہیے. اگر ہمارا کیس بنتا ہے جو کہ آپ دیکھیں کیسز کس طرح بھونڈے کیسز بنائے گئے, رانا سنولا کا کیس دیکھیں, خواجہ آصف کا کیس دیکھیں. ہائی کورٹ میں پہلی سینکشن اسٹرینتھ سے کم ججز تھے اسلام آباد ہائی کورٹ کے, اس میں سے بھی آپ نے 3 ججز بھیج دیے. تو اتنی ارجنسی کیا تھی؟ اب آپ دوسرے کیا ٹرانسفر کر کے لائیں گے؟ جی وہ ٹرانسفر ہو کے آئیں گے, بیکاز یہ یونانیمسلی ڈیسائیڈ ہوا کہ ان کو فریش اپوائنٹمنٹس یا فریش ویکنسیز کنسیڈر نہیں کیا جائے گا. آپ اگر اعلامیہ پڑھیں پریس ریلیز, اچانک یہ ارجنسی ہوئی کیوں؟ میرے خیال سے نو بٹ اٹس آلموسٹ کمنگ اپ ٹو ایئر سنس دس امینڈمنٹ ہیڈ ٹیکن پلیس. یہ 1 سال ہونے والا ہے. تو گور خان یہ کہتے ہیں بیرسٹر گور پی ٹی آئی کے جو چیئرمین, دس از لانگ اوور ڈیو. انہوں نے بیان دیا ہے کہ جب یہ امینڈمنٹ پاس ہوئی تو اس کے فوراً بعد کمیشن کا ایک اجلاس ہوا, اس نے کہا کہ پہلے رولز بنیں گے اور اس کے بعد ہم چیزیں کریں گے. وہ رولز آپ نے آج تک نہیں بنائے. رولز بنانا میرا کام تو نہیں ہے. نہیں, ہولڈ آن, آپ گورنمنٹ کو ریپرزینٹ کر رہے ہیں. ایک گورنمنٹ امینڈمنٹ یاد ہے, آپ کو یہ پاورز یاد ہیں کہ ہم نے ٹرانسفر بھی کر سکتے ہیں, آپ نے مجھے آئین بھی سنا دیا, لیکن جب رولز بننے تھے, رولز آپ نے آج تک نہیں بنائے. رولز تو پھر جلدی کیا وہ انسٹیٹیوٹ خود اپنے آپ کو ریگولیٹ کرتا ہے, انہوں نے رولز نہیں بنائے تو اس کے جواب دہ وہ خود ہیں. اینڈ آئی ایم شیور کہ ان منٹس آف دا میٹنگ جو آج کے اجلاس ہوئے ہے جوڈیشل کمیشن آف پاکستان کا, اس میں یہ چیز اگر کسی نے کنسرن اٹھایا ہوگا تو یہ واضح طور پہ کمیونیکے میں تو ذکر نہیں ہے, جو پریس ریلیز میں نہیں ہوگا. آئی ایم شیور ان کے منٹس آف دا میٹنگ بھی ریکارڈ ہوں گے. جو 3.5 صفحے کا لیٹر جسٹس بابر ستار صاحب نے لکھا وہ بھی ایڈریس ہوگا آئی ایم شیور, کیونکہ انہوں نے اپنی وہ ریزننگ انہوں نے کہا. ایک جج اگر ایک جج سٹنگ آنریبل جج لکھتا ہے کہ میری بات سن لیں, سن نہیں لینی چاہیے تھی جوڈیشل کمیشن. میرے خیال سے سیلف ایکسپلینٹری ہے. یہ انڈیسنٹ ہیسٹ کیا تھی؟ دیر از نو انڈیسنٹ ہیسٹ بیکاز obviously within Article 200 وہ واضح طور پہ لکھا ہے کہ they may and it's a discretion, it's not obligatory, کوئی مینڈیٹری نہیں ہے. لیکن اس میں یہ بھی لکھا ہے میرے خیال سے انہوں نے جو لیٹر بھیجا 3.5 صفحے کا, اس میں اپنی تمام وہ ریزنز اس ملک میں تو شیل کے اوپر کوئی نہیں بات کرتا, میں پہ تو ہر کیا کسی نے سننی ہے. میں تو پھر ڈسکشن ہے نا, وہ سننا چاہیں وہ سن سکتے ہیں, اس میں کوئی ایسی بات نہیں, کوئی ایسی. تو آپ کہہ رہے ہیں یہ بالکل حسن اتفاق ہے, ججز ٹرانسفر کرنے تھے, سی جے کو سمجھ نہیں آئی تو سی جے کو ہم نے زبردستی بلا لیا, کریں آپ کال کریں, ریکوزیشن کر لیا, پھر میجورٹی تھی 9 کی, ہم نے کر دیے. یہ بھی حسن اتفاق ہے کہ وہی ججز جو اس لسٹ میں تھے 6 والی میں, انہی کے ٹرانسفرز ہوئے. دس از آل اے کوانسیڈنس. Well, no, I think this is definitely a coincidence in that sense that these 3 judges, they've been serving here. یہ اتنے عرصے سے یہاں پہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں, اسلام آباد کا کوئی بینچ نہیں ہے تو جائیں نا, کوئی ٹمبکٹو تو نہیں جا رہے مالک صاحب. بات یہ ہے اسی پاکستان کے شہری ہیں, پاکستانی شہری ہونے کے ناطے جائیں, جو ان کی ایکسپرٹیز ہیں وہ باقی جگہوں پہ بھی جا کے سرو کریں نا. پشاور میں بھی کر سکتے ہیں, گورنمنٹ کو کوئی شہری, بلوچستان میں بھی کر سکتے ہیں, گورنمنٹ کو کوئی شہری اسلام آباد میں پسند نہیں ہوتے. اور یہ پرماننٹ نہیں ہے, یہ irreversible نہیں ہے, یہ نہیں ہے. ہو سکتا ہے سال بعد 1.5 سال بعد یہ واپس آ جائیں. اینڈ آئی تھنک یہ ایک فیڈرلزم کو جو ایک اسٹرینتھن کرنے کی بات ہے, یہ چاروں تو واپس اگر آئیں گے تو یہ موٹر وے سے آئیں گے کہ راہ راست سے آئیں گے؟ واپسی کس چیز پہ منحصر ہے؟ یہ اب آپ خود دیکھ لیں کہ جو ان کا جو ہے
اسٹرکٹلی ان اکارڈنس ود دا لا اینڈ دا کانسٹیٹیوشن اپنے آپ کو ریگولیٹ کریں. اینڈ آئی تھنک دا گڈ تھنگ از کہ باقی آپ نے کہا جو ہوا ہے اتفاق کی بات ہے. تو ناظرین یہ ایک انٹرسٹنگ انبروکن اسٹرنگ آف کوئنسیڈنسز ہیں. وہی لسٹ میں تھے, وہی ہٹ گئے, وہی چلے گئے. چلیں مان لیتے ہیں شاید کوئنسیڈنس, اسی لیے اس کو کوئنسیڈنس کہتے ہیں. جی ہمارے ساتھ موجود ہیں سلمان اکرم راجہ صاحب. السلام علیکم سلمان. جی السلام علیکم. گورنمنٹ کے منسٹر میرے پاس تھے, ان کا ویو پوائنٹ یہ تھا کہ کوئنسیڈنس ہے, یہ بس ججز ہوتا ہے, ٹرانسفر ہوتے ہیں. انہوں نے کہا کوئی ہم نے کھٹمنڈو تو ان کو نہیں کر دیا, اور یہ ججز کافی عرصے سے یہاں تھے تو اس لیے ان کو ہم نے ٹرانسفر کر دیا, اور یہ پرماننٹ ٹرانسفرز نہیں ہیں, یہ واپس بھی آ سکتے ہیں, سب کچھ ہوتا ہے. تو آپ لوگ کیسے دیکھ رہے ہیں اس کو؟ دیکھیں یہ تو ایک مذاق ہوا ہے, مذاق بھی اس کو نہیں کہنا چاہیے, ایک ٹریجڈی ہے, ایک المیہ ہے جس سے ہم سب گزر رہے ہیں. اس میں نقصان ان ججوں کا تو پتہ نہیں ہوا یا نہیں ہوا, وہ پشاور جا کے بھی بابر ستار صاحب حق اور قانون کے مطابق فیصلے کریں گے, اور سمن رفت صاحبہ بھی کریں گی, اور محسن اختر کیانی صاحب بھی کریں گے. مجھے یقین ہے کہ وہ قانون اور آئین کو ہر جگہ سر بلند کریں گے. لیکن یہ معاملہ تو آپ کے اور میرے ساتھ ہوا ہے نا. دیکھیں اسلام آباد ہائی کورٹ کی خصوصی اہمیت ہے. آپ جانتے ہیں تمام مقدمات جو عمران خان صاحب کے چل رہے ہیں, ان کی اپیلیں جو ہیں وہ اسلام آباد ہائی کورٹ آتی ہیں. یہاں سے آگے پہلے وہ سپریم کورٹ جایا کرتی تھی, اب انہوں نے وہاں بھی قانون تبدیل کر دیا اور یہ کہا کہ فیڈرل کانسٹیٹیوشنل کورٹ میں جائیں گی اپیلیں نیب کے کیسوں کی. تو پورا جو نظام ہے اس پہ یہ ایک حاوی ہونے کا منصوبہ تھا جس پہ عمل ہو گیا, اور یہ منصوبہ تب سے چل رہا ہے جب سے 8 فروری 2024 کو الیکشن پہ ڈاکہ ڈالا گیا. اس کے بعد پہلا قانون یہ بنایا گیا کہ الیکشن کی جو اپیلیں ہیں وہ حاضر سروس ہائی کورٹ کے ججوں کے علاوہ الیکشن کمیشن کے مقرر کردہ ریٹائرڈ جج بھی سن سکتے ہیں. پھر وہ ریٹائرڈ جج مقرر کیے گئے, ایسے جج مقرر کیے گئے جو پی سی او کے جج تھے, جن کے بارے میں سپریم کورٹ کہہ چکی ہے کہ یہ کبھی جج تھے ہی نہیں, ان کو تصور نہیں کیا جائے گا کہ یہ جج ہیں. اس کے خلاف جو ہم نے پٹیشنیں کی وہ لگ نہیں رہی, سنوائی نہیں ہو رہی ان پٹیشنوں کی. تو پورا نظام جو ہے اس جھوٹ کو چھپانے میں اس وقت ملوث ہے جو 8 فروری 2024 کو ہوا. عوام کا ووٹ لوٹا گیا. تو اب یہ جو کچھ بھی ہو رہا ہے اس میں خوف ان کو یہی ہے کہ ہم نے ایک جھوٹ پر, فریب پر ایک نظام کھڑا کیا ہے. اس نظام کو, اس جھوٹ کو, لیکن مجھے ایک سلمان ایک چیز بتائیں, یہ لیگلی تو گورنمنٹ کے پاس یہ بائی لا تو ان کے سارے رائٹس تھے, اس میں تو کوئی وہ نہیں ہے. اور جو یہ گور خان صاحب نے بات کی رولز کی کہ رولز پہلے بننے تھے, مجھے ایک چیز سمجھائیں, دو سوال. ایک تو یہ رولز کی کیا سگنیفیکنس ہے اگر رولز سب ہوتے بھی؟ سگنیفیکنس نہیں ہے. دیکھیں یہ معاملہ رولز کا نہیں ہے, چھوڑ دیں وہ غیر اہم بات ہے. اصل بات یہ ہے کہ 26ویں اور 27ویں ترمیم کیسے ہوئی, کوئی رائٹس نہیں ہے. آپ نے بڑے آرام سے کہہ دیا کہ گورنمنٹ کے پاس یہ رائٹ ہے. رائٹ کہاں ہے؟ یہ رائٹ 26ویں اور 27ویں ترمیم سے پہلے تو نہیں تھا نا. 26ویں اور 27ویں ترمیم کیسے ہوئی آپ اور میں جانتے ہیں. 26ویں ترمیم پہلے آپ نے الیکشن لوٹا, ایک جھوٹی ایک اکثریت آپ نے پیدا کی, اس کے بعد بھی آپ کو جب 2/3 نمبر نہیں ملے پارلیمنٹ میں, آپ نے لوگوں کو ڈرایا دھمکایا. ویل چیئر پہ ڈائلسس میں جو لوگ ہسپتال میں تھے ان کو لے کر آئے, آپ نے ایک ترمیم کرائی. تو ہم کیسے کہہ سکتے ہیں کہ ان کے پاس رائٹ تھا؟ یہ ہماری تاریخ کا سب سے بڑا تانیہ ہے. اب قانون تو بنا لیا نا, آئین میں امینڈ تو کر لیا. ایسے نہیں ہوتا نا. دیکھیے اگر آپ اور میں یہ کہیں ٹھیک ہے انہوں نے جھوٹ بنایا, ٹھیک بنایا, تو پھر وہی بات ہوئی نا کہ ڈگری ہوتی ہے, سچی ہو یا جھوٹی ہو, کوئی قانون نہیں ہے. اچھا میں اس قانون کو نہیں مانتا, مجھے ایک چیز اور بتائیں, نہیں مانتا. آج جو ووٹنگ آئی ہے وہ ماننے کی بڑی اہم بات ہے. بطور انسان, میں بطور وکیل یا بطور صحافی نہیں کہہ رہا, اگر ہم ظلم کے سامنے جھک جائے, اور جھکنے کی بدترین سطح یہ ہے کہ آپ ظلم کے ذریعے جو نتیجہ لیا گیا ہے اس کو مان لیں. آپ کے ہاں بس یہ تو ہو گیا نا, یہ تو کر لیا, قانون بنا لیا انہوں نے, ہو گیا. ایسا نہیں ہے. ہم نے اس کو قانون نہیں ماننا, ہم نے اس کو آئین نہیں ماننا. چلے لیکن مجھے ایک چیز بتائیں, آج تاثر یہ بن رہا تھا کہ جیسے چیف جسٹس جائیہ آفریدی صاحب بڑا ریزسٹنٹ تھے اس کو. پہلے انہوں نے ان کی بات نہیں سنی اسلام آباد ہائی کورٹ کی, انہوں نے رجسٹ کیا, تو پھر یہ انفورس ہو گئی میٹنگ جو تھی جوڈیشل کمیشن کی. لیکن مجھے یاد ہے جب سرفراز ڈوگر صاحب کا اپوائنٹمنٹ ہوا تھا ادھر, تو انہوں نے بات کرتے ہوئے بھی رپورٹرز کو بھی کہا کہ نہیں وہ جونیئر ہیں, وہاں سے وہ نہیں ہو سکتے. تو وہ تو اس وقت ہی کوڈ ہیو اسٹاپڈ, ان کے پاس تو تھا اختیار, ان کی مرضی کے بغیر تو نہیں ہو سکتا. تو اس وقت تو انہوں نے ہو گیا, ان کی اپوائنٹمنٹ بھی ہو گئی. تو اب جو یہ چیزیں, یہ جو ریزسٹنس ہے یا سن رہے ہیں 9-4 کا ووٹ آیا وٹ ایور, تو مجھے چیف جسٹس صاحب کا سمجھ نہیں آ رہا کہ
What is it doing here? Seriously. دیکھیے تو غالب کو 150 سال پہلے سمجھ آ گیا تھا نا، زود پشیماں کا پشیماں ہونا، یہ ایک ہوتا ہے، ایک رویہ ہے اس بارے میں، اور کیا ہم کہہ سکتے ہیں۔ دیکھیں بہت کچھ ہوا ہے اس ملک میں اور ہم میں سے بہت لوگ اس میں ملوث ہیں۔ آج ہم آنسو بہائیں یا ہم ہنسیں، لیکن جو ہونا تھا وہ ہو گیا۔ ایک عمل تھا جس کو آپ نے جاری کر دیا، اس عمل کا ایک بدنما نتیجہ نکلنا تھا، وہ آج نکل آیا۔ آپ نے اس ملک کے ہر جج کو یہ کہہ دیا کہ اگر تم آزادانہ فیصلے کرو گے، اگر تم سر جھکا کے نہیں رکھو گے تو تمہیں معتوب۔ وائی ایٹ دس پوائنٹ اگر آپ سمجھتے ہیں کہ ایک پیونیٹو میجر ہے تو آپ کے خیال میں اس وقت کیوں؟ دیکھیں پورے نظام کو ایک انہوں نے دھچکا دینا تھا، ایک پیغام دینا تھا۔ ان ججوں کو آلریڈی سائڈ لائن کیا ہوا تھا۔ بابر ستار صاحب صرف ٹیکس کے کیس سن رہے تھے، جسٹس سمن امتیاز کو بھی بہت کم کیس مارک ہوتے تھے، تو یہ تو ایک تھا۔ اب میرا خیال یہ ہے کہ جو 3 ویکنسیز انہوں نے پیدا کی ہیں اسلام آباد ہائی کورٹ میں، ان کو پھر یہ پر کریں گے اور جج لائیں گے اپنی مرضی کے۔ تو وہ چاہتے ہیں کوئی ذرا سا بھی شائبہ نہ رہے کہ پوری عدالت میں جو جج صاحبان ہیں وہ بالکل سب اسی نظام کا حصہ ہوں، اسی نظام میں پروئے جائیں جو نظام اس وقت ہے، اور کسی کے حوالے سے ان کو کوئی شک شبہ نہ ہو، بینچ بنانے میں کوئی تکلیف نہ ہو۔ اوریجنل لسٹ میں 5 نام تھے، پھر 2 ڈراپ ہو گئے، اس کی آپ کو وجہ سمجھ آتی ہے؟ جی آتی ہے۔ دیکھیں ان 2 صاحبان نے شاید خود پہلے کہا ہو کہ ہمیں ہمارے جو صوبے ہیں، پیرنٹ صوبے ہیں، وہاں بھیج دیا جائے، بلوچستان اور سندھ، اور بعد میں شاید انہوں نے کہا ہو کہ ہمیں نہ بھیجیں۔ دیکھیں مسئلہ ان کے حوالے سے نہیں تھا، مسئلہ انہی 3 کے حوالے سے تھا۔ یہی 3 تھے جو کھٹک رہے تھے۔ پہلے ایک کو تو ڈگری جعلی قرار دے کے آپ نے فارغ کر دیا، اس کے بعد یہی 3 رہ گئے تھے۔ باقی جو 2 ہیں بس احترام کہوں گا، ان کی جانب سے کوئی مسئلہ نہیں تھا نظام۔ اچھا آپ ہاتھ لگے ہیں تو میں کہا آپ کی پارٹی پالیٹکس پہ بھی آ جائیں۔ روز آپ کے جھگڑے وگڑے چلتے رہتے ہیں، پچھلے دنوں آپ بھی بڑا گرج گئے، برس گئے علیمہ خان وغیرہ پہ، کیا وہ مسئلے آپ لوگوں کے حل ہو گئے ہیں کہ ابھی چل رہا ہے؟ دیکھیں نہیں، کوئی نہیں، ہو گئے ہیں، بالکل ہو گئے ہیں، مسئلہ اتنا بڑا نہیں ہے۔ دیکھیں یہ وقتی معاملات ہوتے ہیں، پارٹی کے اندر بالکل ہے، ایشوز ہیں، گروپ بھی ہیں۔ کسی بھی پارٹی کا ایک لیڈر جو متفقہ لیڈر ہے، اس کو 6 مہینے آپ پارٹی سے دور کر دیں، اس کی گفتگو، اس کے فیصلے، اس کے ارادے پارٹی تک نہ پہنچ سکے تو پارٹی میں انتشار پیدا ہونا یقینی ہے۔ یہ کسی بھی پارٹی کے ساتھ آپ کر کے دیکھ لیجئے، یہی ہوگا۔ تو یہ تو ایک ایسا دور ہے جس سے پی ٹی آئی گزر رہی ہے، جو اس کی تاریخ کا میں سمجھتا ہوں سخت ترین دور ہے، لیکن اس کے باوجود یہ پارٹی کھڑی ہے، اس کے ادارے کھڑے ہیں، اس کے کارکنان کھڑے ہیں۔ اصل خبر یہ ہے جو ہماری گفتگو، لیکن مجھے ایک بات بتائیں آپ، پہلے چلے گورنمنٹ کا قد اور تھا، پرسپشن اور تھا، اب ہم نے دیکھا کہ خاص طور پہ یہ نیگوسیشنز اور ان تمام چیزوں میں اس کے بعد ایک بہت ڈفرنٹ پرسپشن ہو گیا گورنمنٹ کا، بالکل ایک قد بڑھ گیا۔ اللہ نے پاکستان کو بڑی عزت دی ہے اور اس کا کریڈٹ جس کو بھی جانا چاہیے۔ بٹ ہیونگ سیڈ دیٹ، کیا اب آپ کو کیا لگتا ہے کہ اب مور امبولڈنڈ گورنمنٹ، کیا اب آپ کو اپنی طرف زیادہ سخت رویے ہیں، یا آپ کا خیال ہے کہ کیونکہ گورنمنٹ اب اتنی زیادہ فلائنگ ہائی ہے، فلائنگ ہائی رائٹ ناؤ، تو وہ آپ سے ذرا بات کرے گی، یا آپ کے خیال میں آپ کو اور رگڑا لگے گا؟ کہ میں کچھ کہہ نہیں سکتا، اور جو بھی ہو، ہم نے جو حق کی بات ہے، جو سچ کی بات ہے، وہ کہتے رہنا ہے۔ وہ رگڑا لگائیں یا وہ ہوش کے ناخن لیں، اور جو پاکستان کی سب سے بڑی سیاسی حقیقت ہے اس کو سموئیں، اس سے بات کریں، حق اور انصاف کی جانب لوٹیں، شرافت کی جانب لوٹیں۔ یہ تو ان کا کرنا ہوگا۔ میں چاہتا تو یہی ہوں کہ یہ نظام جو ہے اپنے آپ کو سمجھے کہ ایک فراڈ پہ کھڑا ہے، ایک جھوٹ پہ کھڑا ہے۔ لیکن آپ کا ایسٹیمیشن کیا ہے؟ ڈو یو سی اے مور ہارڈنڈ سٹانس، اور ڈو یو سی کہ پوزیشن آف اسٹرینتھ سے 2 ہی فیصلے ہوتے ہیں نا، ایک آپ اسٹرینتھ سے کہتے ہیں، آپ ایک اسٹرینتھ سے کہتے ہیں میں بہت پاورفل ہوں، چلیں میں 4 کنسیشنز دے دیتا ہوں، ایک اسٹرینتھ کا ریاکشن ہوتا ہے میں بہت پاورفل ہوں، میں ان کو اور رگڑ دوں گا۔ آپ کو کیا لگتا ہے کیا ہوگا؟ دونوں باتیں ممکن ہے، یہ میں کچھ نہیں کہہ سکتا، یہ شخصی قسم کے فیصلے ہیں۔ اس وقت ہمارا نظام بھی جو ہے وہ شخصیات کے گرد گھوم رہا ہے، تو کون سی شخصیت کیا فیصلہ کرے گی، کیا اس کا رجحان ہوگا، میں نہیں کہہ سکتا۔ لیکن ہم جو ہیں کھڑے رہیں گے، جو صحیح بات ہے وہ کرتے رہیں گے، قانون کی، آئین کی، عدلیہ کی آزادی کی، شرافت کی، یہ ہمیں کرنا ہی ہے۔ دیکھیں ہم نے کوئی دباؤ میں نہیں آ جانا، ہم نے ڈر کے خاموش نہیں ہو جانا کہ اب حالات ایسے ہو گئے ہیں کہ سچ کو چھوڑ دو، جھوٹ بولنا شروع کر دو، ایسا نہیں ہوگا، ہم سچ بات۔ اچھا یہ لاسٹ 10 سیکنڈز،
کیا اب یہ کلیئرٹی ہو گئی ہے کہ جو پی ٹی آئی کے فیصلے ہیں اس میں سیاسی فیصلوں میں علیمہ خان یا باقی ہمشیرائیں جن کی ہیں ان کی کوئی ان پٹ نہیں ہوگی اور کوئی آپ وہ بات نہیں سنیں گے اور پیورلی آپ لوگ ہی سارے فیصلے کریں گے؟ جی بالکل، ہونا تو ایسے ہی چاہیے. خان صاحب نے جو ذمہ داری دی ہے چکزئی صاحب کو، علامہ ناصر کو، ان کو سوچ سمجھ کے انہوں نے لیڈر آف دی اپوزیشن بنایا ہے. قومی اسمبلی میں، سینٹ میں سہیل آفریدی کو جو ذمہ داری دی ہے یا دیگر ہم لوگوں کو جو ذمہ داریاں دی ہیں، میں سمجھتا ہوں خان صاحب کی جو سمجھ بوجھ ہے، جو فراست ہے، اس پہ کچھ اعتبار کرنا چاہیے لوگوں کو. اور پارٹی کے اوپر اگر حملے ہوتے ہیں، پارٹی نہیں ہونا تو چاہیے. کیا ہو رہا ہے؟ دیکھیے، ہم توقع کرتے ہیں اور ہم ریزسٹ کریں گے. اگر پارٹی کے فیصلوں پر حملہ ہوگا تو پارٹی بالکل ریزسٹ کرے گی. وہ پارلیمانی پارٹی ہو، وہ پولیٹیکل کمیٹی ہو. میں پارٹی کے اداروں کے ساتھ کھڑا ہوں، پارلیمنٹیرینز کے ساتھ کھڑا ہوں، کور کمیٹی کے ساتھ کھڑا ہوں، پولیٹیکل کمیٹی کے ساتھ کھڑا ہوں. جتنے بھی ہمارے ادارے ہیں پارٹی کے، میں ان کے ساتھ کھڑا ہوں. اور ان پہ اگر ایک بیجا نوعیت کی تنقید ہوتی ہے، حملہ ہوتا ہے، تو اس کو ہم ریزسٹ کریں گے. دیکھیے، مشورہ دینا ایک اچھی بات ہے. مشورہ اندرون خانہ دیا جاتا ہے. مشورہ جو ہے اس نیت سے دیا جاتا ہے کہ بہتری ہو. لیکن جو چیز سر بازار کی جائے اس کا مقصد تضحیق ہوتا ہے. تو تضحیق ہمیں قابل قبول نہیں ہے، مشورہ بالکل قابل قبول ہے. سلمان اکمل رجا، بہت شکریہ آپ کا وقت دے. ناظرین، ایک بریک لیتے ہیں، ہمارے ساتھ رہیے گا. جی ویلکم بیک. مڈل ایسٹ میں تو آپ کو پتا ہے کیا ہو رہا ہے گلف میں. کلیمز، کاؤنٹر کلیمز. آج ڈونلڈ ٹرمپ نے یہ کلیم کیا ہے کہ ان کو ایرانیوں نے پیغام بھیجا ہے کہ ہم معاشی طور پر بالکل کلیپس کر رہے ہیں، ہم بات کرنا چاہتے ہیں. پچھلے 24 گھنٹوں میں انہوں نے کہا کہ انہوں نے مجھے ایک پرپوزل دیا، مجھے پسند نہیں آیا، اور پھر 10 منٹ بعد دوسرا پرپوزل دیا، ہم اس کو دیکھ رہے ہیں. ایران کی طرف سے اب یہ سٹانس سامنے آ رہا ہے کہ پہلے ہرمز کا فیصلہ کریں اور اس کے بعد ہم بیٹھ کے سارے معاملات کرتے ہیں، جس پہ ڈونلڈ ٹرمپ کہتے ہیں نتھنگ ڈوئنگ. آپ پہلے ہرمز انکنڈیشنلی کھولیں اور نیوکلیر کی بات ہم جب تک نہیں ہوگی ہم آگے چیز نہیں چلیں گے، ہمیں یہ جب تک انڈیکیٹ نہیں کریں گے. ایک اور ڈیولپمنٹ ہوئی ہے بہت امپورٹنٹ. متحدہ عرب امارات نے اناؤنس کر دیا کہ اگلے مہینے سے وہ اوپیک سے علیحدہ ہو جائیں گے. یہ ایک بہت بڑی ڈیولپمنٹ ہے. 2019 میں قطر علیحدہ ہوا تھا اور یہ تقریباً 12% جو یہ اوپیک گروپ کی جو پروڈکشن ہے اس کا 12% یہ کرتے ہیں. اس پہ بھی 2-3 باتیں اینالسٹ کہہ رہے ہیں. کہتے ہیں ایک تو ایک ود ان جو گلف کی اپنی پالیٹکس ہے مڈل ایسٹ کی، جس میں سعودی عربیہ اور یو اے ای بہت جگہ ایٹ آڈز آئے ہیں. دوسرا، اوپیک کا انڈسپیوٹڈ لیڈرشپ سعودی عربیہ کے پاس ہی ہے اور شاید یو اے ای اب ان کنسٹرینٹس اور چیزوں سے ہٹنا چاہ رہا ہے. لیکن جو دوسرا اینگل اس میں آ رہا ہے، بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ یو اے ای اب بہت زیادہ اسٹینڈ الون ہوتا جا رہا ہے مڈل ایسٹ کی پالیٹکس میں اور وہ زیادہ اسرائیلی انٹرسٹ کی طرف جھکاؤ نظر آتا ہے. رائٹ اور رانگ وی ڈونٹ نو، لیکن وہ ایک نیا گروپنگ سامنے نظر آ رہی ہے. ان دونوں چیزوں پہ ذرا بات کریں گے. مجھے جوائن کیا ہوا ہے ڈاکٹر کامران بخاری نے. یہ سینئر ریزیڈنٹ فیلو ہیں مڈل ایسٹ پالیسی کاؤنسل واشنگٹن بیسڈ. السلام علیکم کامران. وعلیکم السلام محمد. پہلا سوال تو وہی ہے، یہ جو اب لیٹسٹ یہ ٹرینڈ چل رہا ہے کہ ایرانیین کہتے ہیں کہ پہلے بات کریں ہرمز کے اوپر اور کن کنڈیشنز میں کھلتی ہے، اور اگین وہ سوورینٹی، وہ تو خیر بات کی بات ہے کہ اس کے بعد پھر آگے باتیں چلیں گی. ٹرمپ کا بڑی ہارڈ لائن ہے. کیا ہم اس طرف تو نہیں جا رہے جہاں اب ایرانیئنز یہ سمجھتے ہیں کہ یہ ہمیں ٹوٹل چوک کر رہے ہیں اکنامکلی، اور اس سے اور ہم اب ون سائیڈڈ ہمارا ہی نقصان ہو رہا ہے، امریکہ کا تو نقصان نہیں ہو رہا، نہ ان کے بلینز لگ رہے ہیں روز جنگ میں، نہ ان کو دے کانٹ ریسپریکیٹ ڈیمیج وائز ٹو امیریکا ان اینی وے. تو وہ سمجھتے ہیں اگر یہ پیس جو ہے، یہ لمبو والی، یہ ہمیں بہت ڈیمیج کر رہی ہے ون سائیڈڈ. انہوں نے تمام سمندروں میں بھی اناؤنس کر دیا کہ ہم ان کے تیل روکیں گے اینڈ آل دیٹ اسٹف. بہت سے لوگوں کا خیال ہے کہ یہ بھی خطرہ بن سکتا ہے کہ اب ایران ہی بیٹ کر دے امریکہ کو ان سٹارٹنگ اے نیکسٹ راؤنڈ آف وار، تاکہ ایک ایکویلیبریم ہو. آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ جو ڈیمانڈ ہے، یہ ان کو خیال ہے ایرانیئنز کا کہ امریکہ نہیں مانے گا، یا دے آر کنونسڈ کہ بلنک کرے گا ٹرمپ؟ آئی ڈونٹ تھنک دے آر کنونسڈ آف اینی تھنگ. میں سمجھتا ہوں کہ ان کے اندر کوئی ایک آرا تو نہیں ہے نا. تو آج تو فائنینشیل ٹائمز میں بھی خبر چھپی ہے کہ بھئی ان کے اندر کے اختلافات جو ہیں، جو صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے کچھ دن پہلے کہا تھا کہ، اور ایک سے زیادہ دفعہ کہا تھا کہ ان کے اندرونی اختلافات ان کو میز پہ آنے سے روک رہے ہیں.
تو یہ قدرتی عمل ہے. آئی تھنک دا پریزیڈنٹ واز رائٹ. اس کے اوپر جو لوگ ہم لوگ کئی سالوں دہائیوں سے دیکھ رہے ہیں ایران کی انٹرنل سچویشن اٹس اونلی گاٹن ورس. 2 سال پہلے میں نے ایک رپورٹ لکھی تھی پوسٹ خامنئی ایران کے اوپر اینڈ آئی لیڈ آؤٹ دس سورٹ آف دی انٹرنل فالٹ لائنز. تو دیکھیں اب تو جنگ ہو چکی ہے, ملٹیپل لیولز پہ لیڈرشپ ڈیکیپیٹیشن اسٹرائکس کا شکار ہو چکی ہے. سو اب تو ایک بڑی میسی سچویشن ہے. ہوز ان کنٹرول؟ دیر ازنٹ اے سپریم لیڈر. The president, if you ask him, he says, I'm a physician, not a politician. پھر گارڈز کا ایک نیا چیف ہے جو پاور کنسالیڈیٹ کرنے کی کوشش کر رہا ہے. سو لک, they don't know how to respond. There are those who say کہ جی امریکہ اگر ہم جو ہے ثابت قدم رہیں تو will probably make Trump blink. لیکن دوسری جانب ایسے بھی لوگ ہیں جو کہہ رہے ہیں کہ do we really want to go down that route and find out. لیکن کامران لیٹ می انٹرجیکٹ. آپ نے بھی ایک بات کی کہ سینٹر آف پاور کی. پہلے تو بلکہ 3 سینٹر آف پاورز تھے نا. ایک پاسداران تھے, ریولیوشنری گارڈز, ایک کلرجی تھا, ان کے اوپر علی خامنئی بیٹھے ہوئے تھے جو الٹیمیٹ اتھارٹی تھے. تب تو آپ کہہ سکتے ہیں 2 پاور سینٹرز ہیں. اب تو بڑا کلیئر ہے کہ مین ایک ہی پاور سینٹر ہے, وہ IRGC ہے. اس لیے اب پاور سینٹر میں تو کوئی ایمبیگوٹی نہیں ہے. اب تو کلیئر ہے کہ IRGC کالز دا شاٹس. آئی ڈونٹ تھنک سو. اس کی وجہ یہ ہے کہ پہلے بھی ایک ہی پاور سینٹر تھا اور وہ تھا IRGC. اور IRGC ہیز بین دا ٹارگیٹ آف ملٹیپل ڈیکیپیٹیشن اسٹرائکس. اور جب وہ پاور سینٹر تھا بھی تو اس کے اندر ایٹ لیسٹ 3 دھڑے تھے. ٹھیک ہے. اور اب تو کسی کو نہیں پتا کہ اندرونی سچویشن وٹ ڈز اٹ لک لائک انڈرنیتھ دا ہوڈ, کیونکہ یہ تو اوپیک سچویشن ہے. اوپر کے لوگ مارے جا چکے ہیں, پورا نظام ہل چکا ہے. اوپر سے انہوں نے موزیک ڈاکٹرن جو ڈپلوائے کی ہے وار ٹائم, اس سے نیچے کے کمانڈرز, مڈ لیول فیلڈ کمانڈرز, دیو گاٹن اے سے ایز ویل. سو آئی تھنک وٹ بریگیڈیئر جنرل احمد وحیدی از ٹرائنگ ٹو ڈو از کہ وہ کنسالیڈیٹ کرنا چاہ رہے ہیں. سو آئی ڈونٹ تھنک وی شوڈ ٹیک IRGC ایز اے مونولتھ اینی مور. And it was the center of gravity. But anyway, going back to the original point, they don't want to take a bet on this. تو ان کے اندر کے اختلافات ہیں جو ان کو سامنے نہیں لا رہے. اوپر سے دیکھیں کمزور طاقت جو ہوتی ہے نا, جو کمزور سائڈ ہوتی ہے, وہ گھٹنے نہیں ٹیک سکتی. بیکاز کمپرومائز تو ٹھیک ہے, کیپیچولیشن مینز یعنی دے کوڈ بی آؤٹ آف دا فرائنگ پین انٹو دا فائر والی سچویشن ہے. سو دے ہیو ٹو کم آؤٹ ود سم میسجنگ ٹو ناٹ لک لائک کہ بھائی ہم گھٹنے ٹیک رہے ہیں. تو ہاؤ ڈو یو سی اٹ پلئنگ آؤٹ؟ پھر آپ ایک اسٹیل میٹ ہے, کسی نے تو بلنک کرنا ہے. ہاں, اسٹیل میٹ نہیں ہے سر. دیکھیں اس میں بڑی واضح ہے امپیریٹو کیا ہے ایران کا. ایران کا اول دن سے آج تک ایک ہی امپیریٹو اٹس بیکم مور اکیوٹ, ریجیم پرزرویشن. ریجیم پرزرویشن کی کیا 2 شرائط ہیں موجودہ حالات میں. فرسٹ, پرماننٹ اینڈ ٹو ہاسٹیلٹیز, بٹ دیٹس ناٹ انف. اینڈ دیٹ سیکنڈ requires sanctions relief/respite. تو کیونکہ they need a pathway to recovery. This is unsustainable for them. یہ ان کی imperatives ہیں. اب ان کی constraints کیا ہیں؟ ان کے پاس جیسے آپ نے عرض کیا ان کی وہ طاقت نہیں ہے militarily. اور پھر یہ ہے کہ وہ what do they bring to the table? They have to compromise. اب سوال یہ ہے کہ can they all agree on a compromise and then say okay یہ جو ہے اس پہ ہم جو ہے نا سمجھوتا کر لیتے ہیں. پہلے ان کو اپنے اندر سمجھوتا کرنا ہے, پھر وہ امریکہ کے ساتھ سمجھوتا کر سکیں. UAE کو کیا دیکھتے ہیں جو UAE نے اپنے آپ کو اوپیک سے ہٹایا ہے؟ یہ کہ ہم اس کا بہت زیادہ گریجول شفٹ دیکھ رہے ہیں ٹورڈز USA, اسرائیل اینڈ آل دیٹ, کہ آپ اس کو پیورلی ریجنل کانٹیکس میں دیکھ رہے ہیں ویزاوی سعودی عربیہ اور ان کی جو ٹینشنز رہی ہیں سب کچھ. دیکھیں اس کو براڈر کانٹیکس میں دیکھنے کی ضرورت ہے, صرف خطے کے اندر نہیں. دنیا کا نظام بدل رہا ہے. امریکہ ایک نئی اسٹریٹجی کے تحت برڈن شیئرنگ, برڈن شفٹنگ کی اسٹریٹجی جو ہے وہ رول آؤٹ کر رہا ہے تب دنیا کے تمام حصوں میں. مشرق وسطی میں اٹ مینز ٹرکی اینڈ سعودی عربیہ آر دا 2 مین پلرز اینڈ دے ہیو ٹو سم ہاؤ گیٹ along with Israel. UAE اینڈ قطر اینڈ ایجپٹ اینڈ جارڈن یہ سیکنڈری پاورز ہیں. بیچ میں پھر سعودی عرب نے کہا کہ ہم اکیلے تو یہ نہیں کر سکتے, وی نیڈ پاکستان آن آور سائڈ. سو دے پلڈ ان پاکستان ایز ویل. سو ناؤ یہ ایک خطے کی بدلتی ہوئی آرکیٹیکچر ہے. دس از اے ہسٹوریکل مومنٹ فار دا ورلڈ, بالخصوص فار دا خطہ. تو اس طرح کی جو اچانک جو مووز ہیں دے شوڈ ناٹ بی سرپرائزنگ بیکاز ایوری بڈی از ٹرائنگ ٹو کیلکولیٹ, اسپیشلی پلیئرز لائک UAE جنہوں نے اپنی ڈائس رول کر دی تھی. دے سائنڈ دی ابراہیم اکارڈز. اب ان کو یہ امید تھی کہ
سعودی ول فالو. اکتوبر 2023 کا جو حماس کا اٹیک تھا وہ نہ ہوتا تو ہو بھی جانا تھا. وہ ہو جانا تھا, اینڈ دین UAE would not be in sparring with Saudi Arabia, but the Iranians torpedoed that by getting Hamas to do this attack, and the rest is history. So now وہ جو ان کی بیٹ ہے وہ پے آف نہیں کر رہی UAE کی, so now they're trying to find leverage, and this is that. I mean دیکھیں, اگر آپ تاریخ OPEC کی اٹھا کے دیکھیں تو ملک جو ہیں ان کو جوائن بھی کرتے ہیں اور پھر چھوڑ بھی دیتے ہیں, پھر دوبارہ جوائن کر لیتے ہیں. So this is something that مجھے یہ بتائیں, جو گلوبل اب اس وقت حالت ہے, بہت بری حالت ہو رہی ہے, ایک فوڈ سیکیورٹی کا سیریس مسئلہ اٹھ رہا ہے, ٹھیک ہے, اور امریکہ بھی انڈائریکٹلی کافی افیکٹ ہو رہا ہے. ٹرمپ صاحب کہتے تو ہیں وہاں بھی فرٹیلائزر چڑھ گیا ہے, فیول بھی چڑھا ہوا ہے, باقی چیزیں ایک ڈومینو افیکٹ تو وہاں بھی بڑا سیریس ہو رہا ہے. بٹ لیٹس فارگیٹ اباؤٹ دیٹ. اگر باقی بھی ہم دیکھ لیں, خطے میں جو ان کے الائز ہیں ان کی اکانومیز بھی تباہ ہو رہی ہیں, سب کچھ. اگر ایران کے اندر جیسے آپ سمجھتے ہیں کہ بہت زیادہ ایک انٹرنل اسٹرائف ہے, دے نیڈ ٹو جیل ٹوگیدر واٹ ایور, ہم کیا دیکھتے ہیں یہ دنوں میں اگر ایران نہیں سارٹ آؤٹ کرتا, کیا ایران کے پاس کتنا ٹائم ہے چیزیں سارٹ آؤٹ کرنے کا؟ کچھ دن, کچھ ہفتے, بیکاز ہفتے مینز ڈیزاسٹر فار گلوبل اکانومی اینڈ ایلس ویئر آلسو. وقت کتنا ہے ان کے پاس؟ اٹس ویری ہارڈ ٹو سے محمد. اس میں جو ہے وی ریئلی نیڈ مور گرینولرٹی, اور جو انفارچونیٹلی ایران کا سسٹم اتنا اوپیک ہے, خاص طور پہ جنگی حالت کے اندر, کہ یو ریئلی کینٹ ٹیل کہ اس وقت کیا ہو رہا ہے. یو پک اپ سگنلز, یو ٹرائی ٹو میک سینس آف دیم, یو یوز اٹ ود یور ایگزٹنگ نیٹ اسیسمنٹ, اور اس کے بعد پھر آپ اندازہ لگاتے ہیں کہ کتنا ٹائم ہے. آئی ہیزیٹیٹ کہ میں کوئی نمبر جو آپ کو دوں, لیکن دیکھیں یہ زیادہ دیر نہیں چل سکتا, بیکاز امپیریٹیوز ان کے بھی جو ہے دے آر رننگ اپ اگینسٹ دیئر امپیریٹیوز اینڈ کنسٹرینٹس, اور اسی طریقے سے صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی پولیٹیکل اکنامک کلاک ٹک کر رہی ہے. ہی از گاٹ الیکشنز کمنگ اپ, ہی ہیز ٹو شو اے ون, اینڈ I don't think کہ یہ زیادہ دیر چل سکتا ہے. Again, it could be, if I had to sort of put a vague sort of timeline, تو میں کہوں گا it could be a few weeks to a couple of months. ٹھیک ہے ڈاکٹر کامران, تھینک یو ویری مچ فار یور ٹائم. ناظرین ایک بریک لیتے ہیں, ہمارے ساتھ رہیے گا. جی ویلکم بیک. ایٹ ون لیول ججز کا ٹرانسفر کوئی اتنی بڑی بات نہیں ہے, بٹ ایٹ اندر لیول اٹس آلسو ویری سیریس میٹر, کیونکہ اس کا تعلق ہوتا ہے عوام کا اعتبار ایک ادارے پہ. یہ بڑا امپورٹنٹ ہے. اگر آپ کو یہ محسوس ہو عام لوگوں کو کہ جن لوگوں نے ان کو انصاف دینا ہے شاید وہ خود بھی محفوظ نہیں ہے, یا ان کے پاس بھی اختیار نہیں ہے اپنی حفاظت کا, وہ آپ کی کیا حفاظت کریں گے؟ اس لیے بڑا ضروری ہے کہ گورنمنٹ کا اس پہ اسٹانس اور بھی کلیئر ہونا چاہیے. یہ کہہ دینا کہ حسن اتفاق ہے, یہ کہہ دینا کہ جسٹ اے کو انسیڈنس, یہ آئی ڈونٹ تھنک کہ کوئی اس بات پہ جائے گا. کئی چیزیں آپ کو قانونی طور پہ آپ کو ان کا حق ہوتا ہے, بٹ ایوری تھنگ یو ڈو لیگلی ڈزنٹ مین کہ وہ ایتھیکل بھی ہے. اور سوسائٹیز میں ایتھکس شاید قانون سے بہت امپورٹنٹ ہوتے ہیں, اور سویلائز سوسائٹیز میں قانون ایتھکس کے اندر سے پیدا ہوتے ہیں. بہرحال لیٹس ہوپ کہ جو بھی آنے والے دن ہیں پاکستان میں اچھے ہی ہوں. اجازت دیجیے, اللہ حافظ.